السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج آپ سبھی کے لیے ایک ایسا واقعہ لے کر آیا ہوں جو بھی سچے عاشق رسول ہوں گے سن کر یقیناً مچل جائیں گے، کیونکہ آج جن شخصیت کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ ہم سب کے پیارے آقا سرور کائنات، دونوں عالم کے سردار، نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے آج کا واقعہ لے کر آیا ہوں۔ پیارے نبی کا نام سن کر آپ نے اس ویڈیو کو لائک تو کیا ہی ہوگا، اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ آج کا جو واقعہ ہے وہ غزوہ احد کے وقت پیش آیا تھا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہم سبھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور بے انتہا محبت کرتے ہیں، لیکن یہ دعویٰ کہاں تک صحیح ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سچے عاشق رسول ہوتے ہیں وہ اپنے نبی کو بھی ناراض نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے نبی کی شان میں کبھی گستاخی نہیں کرتے، وہ اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سچے عاشق رسول ایک کامل مومن تب تک نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے مال و دولت، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو محبت نہ کر لے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، سوچئے اس چیز کو کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں کہ جس سے اللہ محبت فرماتا ہے، یہاں تک کہ ساری کائنات کا مالک میدان محشر میں اپنے محبوب کو راضی کرنے میں لگا ہوگا۔ یہ ہے ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان۔ میرے پیارے دوستو، آپ سبھی کو بتا دوں، روایت میں آتا ہے کہ جب غزوہ احد ہو رہی تھی اس وقت اچانک سے کسی نے یہ افواہ پھیلا دی کہ پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جنگ کے دوران شہید کر دیا گیا۔ یہ جو بات تھی یہ افواہ تھی، لیکن جب یہ لوگوں تک پہنچی تو لوگ جو تھے وہ بے چین ہو گئے، بہت ہی برا حال ہو گیا مدینے کا، یعنی ہر طرف آنسوؤں کی بوچھار ہونے لگی۔ میرے پیارے دوستو، ہر کوئی تڑپ رہا تھا اور ہر کوئی بڑے صدمے میں آ چکا تھا۔ میرے پیارے دوستو، تبھی ایک عورت جو تھی وہ بھاگتی ہوئی گھر سے نکل آئی، یعنی جیسے اسے خبر ملی کہ پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا جنگ کے دوران میں، تو یہ افواہ سن کر وہ برداشت نہ کر سکی اور جیسے تیسے گھر سے باہر نکلی اور میدان کی طرف بھاگی۔ آپ سبھی کو بتا دوں، مدینے میں ہر طرف کوہرام مچا ہوا تھا، ہر کوئی یہاں سے وہاں بھاگ رہا تھا۔ اسی بیچ میں یہ جو عورت تھی یہ بھی احد کے میدان پہنچ گئی۔ میرے پیارے دوستو، یہ وہ عورت تھی کہ جس کا باپ احد کے جنگ میں شامل ہوا تھا، یہاں تک کہ یہ وہ عورت تھی جس کا شوہر جنگ کے اندر شامل ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اس عورت کا بھائی بھی جنگ کے اندر شامل تھا، ساتھ ہی ساتھ اس کا جو بیٹا تھا، جو نوجوان، وہ بھی شامل تھا۔ یعنی میرے پیارے دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پورا کا پورا جو خاندان تھا وہ جنگ کے اندر شامل ہوا تھا۔ آپ سبھی کو بتا دوں، جیسے ہی یہ عورت میدان کے اندر پہنچی تو اس کو بہت سارے جسم نظر آئے، لیکن ان کی جو حالت تھی وہ بد سے بدتر ہو چکی تھی، یعنی اس قدر ہو چکی تھی کہ کسی کا چہرہ پہچان میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ جو عورت تھی وہ لوگوں سے پوچھنے لگی کہ یہ کن کے جسم ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ تمہارا باپ ہے جو شہید ہو گیا۔ یہاں تک کہ لوگوں نے یہ بھی بات بتائی، یہ تمہارا شوہر ہے جو شہید ہو گیا، یہ تمہارا بھائی ہے وہ بھی شہید ہو گیا، اور یہاں تک کہ تمہارا جو بیٹا تھا وہ بھی اس جنگ کے دوران شہید ہو گیا۔ لیکن میرے پیارے دوستو، جو نبی سے محبت کرتے ہیں انہیں کسی چیز کا غم جو ہے وہ یقیناً صدمہ نہیں دے سکتا۔ آپ سبھی کو بتا دوں، وہ جو عورت تھی وہ یہ بات کہنے لگی، ان کی چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ حضور کیسے ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ بات سننے کے بعد جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے بتایا کہ حضور صحیح سلامت ہے، اور پھر اس کے بعد اس عورت نے یہ بات کہی کہ مجھے حضور کے پاس لے چلو، میرے دل کو تبھی قرار آئے گا، مجھے سکون تبھی ملے گا۔ یہ جو افواہ پھیلی مدینے کے اندر، اس سے میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی،
تو میرے پیارے دوستو اس کے بعد جتنے بھی لوگ تھے سبھی کے سبھی اس عورت کو حضور کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور جب عورت حضور کو دیکھتی ہے فوراً ہی حضور کے دامن کو تھام لیتی ہے اور رونے لگتی ہے، حضور جب تک آپ سلامت ہے کوئی بھی غم مجھے پریشان نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی غم مجھے تکلیف نہیں دے سکتا ہے۔ یہاں تک کہ میرے پیارے دوستو ایسے وقت میں جب پورا کا پورا خاندان شہید ہو جائے، یعنی باپ بھی نہ بچے، شوہر بھی نہ بچے، یہاں تک کہ بھائی نہ بچے، اور جو جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے یعنی بیٹا اگر وہ بھی نہ بچے، تو یقیناً ماں کو بہت بڑا صدمہ لگتا ہے، اور یہ صدمہ اکثر ماں جو ہوتی ہے وہ برداشت نہیں کر پاتی ہے اور ان کی آنکھوں سے فوراً ہی آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو عورت تھی یہ نبی سے محبت کرنے والی تھی، نبی کی دیوانی تھی اور عاشق رسول تھی میرے پیارے دوستو۔ اسی لیے تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایک کامل مومن تب تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد سے زیادہ محبت پیارے آقا سرور کائنات سے نہ کر لے۔ یعنی اس عورت نے ثابت کر دیا کہ سب سے زیادہ اگر کوئی اعلیٰ مقام رکھتا ہے، سب سے زیادہ اگر محبت کے لائق ہے کوئی، تو وہ یقیناً پیارے آقا ہے، یعنی ہم سب کے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ یہاں تک کہ میرے پیارے دوستو ہم یقیناً سچے عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہم سب سے زیادہ حضور کو ناراض کرتے ہیں۔ نماز جو ہے وہ ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن ہم اپنے حضور کو کس طریقے سے ناراض کرتے ہیں، یعنی سارا دن ایسے گزار دیتے ہیں، نماز کی تاکید نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو ایسے میں حضور ناراض نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ میرے پیارے مسلمان بھائیوں آپ سبھی کو بتا دو، حضور سے انسان تو انسان جانور بھی بہت ہی زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ میرے پیارے دوستو حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یعنی آپ کے گھر مبارک کے اندر ایک پرندہ تھا جو کونے میں بیٹھ کر آرام سے حضور کو دیکھتا تھا، حضور کا دیدار کرتا تھا اور اس کے دل کو سکون ملتا تھا۔ لیکن جب حضور گھر سے باہر جاتے تو وہ جو پرندہ ہوتا ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے، کبھی دیوار پر تو کبھی پیڑ پر تو کبھی یہاں تو کبھی وہاں جانے لگتا ہے۔ لیکن جیسے ہی حضور گھر کے اندر تشریف لے کر آتے، وہ جو پرندہ ہوتا وہ پھر سے کونے میں بیٹھ جاتا اور حضور کا دیدار کرنے لگتا۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں اس طریقے سے جانور بھی حضور سے محبت فرمایا کرتے تھے کہ جس کی کوئی مثال نہیں لا سکتا۔ ہم تو یقیناً انسان ہیں جسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ میرے پیارے دوستو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر ایک چیز سے نوازا ہے، ہمیں عقل دی، سمجھ دی تاکہ ہم صحیح راستے پر چل سکیں، لیکن باوجود اس کے ہم غلط راہ پر آ چکے ہیں اور حرام اور حلال میں کوئی تمیز نہیں رکھتے۔ یہ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ چکے ہوں گے اور ان سبھی باتوں کے اوپر عمل بھی ضرور کریں گے۔ اگر پیارے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور اپنے قریبی لوگوں میں ضرور پہنچائیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔